اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب العالمین آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے آیت 71 آل عمران وہاں تک پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ آیت 71 اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اہل کتاب، تم جانتے بوجھتے کیوں سچائی پر لباس چڑھا رہے ہو باطل کا اور سچائی کو چھپا رہے ہو؟ ظاہر ہے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایسا کچھ ہم تو نہیں کر رہے ہیں۔ سچ میں ایسا مرچ مسالہ لگا کر اس کو ایسا کر دیا کہ جیسے وہ جھوٹ ہو، یہ سچ کو چھپا لیا، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اہل کتاب کچھ ایسا ہی رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کرنا۔ انہیں توقع تھی خصوصاً یہودیوں کو کہ جو نبی یا رسول آنے والے ہیں وہ ہماری ہی قوم میں آئیں گے، یعنی بنی اسحاق میں ہی آئیں گے، بنی یعقوب میں ہی آئیں گے۔ لیکن اللہ نے بنی اسماعیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوس کیا، اور یہ تھی بنیادی بغض جس کی وجہ سے وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن یہ کہنے والی بات ہے، در حقیقت وہ اس لیے نہیں ماننا چاہ رہے تھے کہ وہ خود اپنی کتاب پر ہی عمل نہیں کرتے تھے جو ان کے پاس توریت موجود تھی، تو وہ ان کاموں کو کرنا ہی نہیں چاہتے تھے جن کاموں کا حکم قرآن دے رہا تھا، قرآن سے ہدایت مل رہی تھی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعلیمات دے رہے تھے۔ بہرحال اگلی آیت، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اعوذ باللہ، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ آیت نمبر 72۔ اور کہا ایک گروہ نے، ایک جماعت نے اہل کتاب میں سے، اپنے لوگوں کو کہتے ہیں، ایمان لے آؤ اس چیز پر جو نازل کیا گیا ہے ان ایمان والوں پر صبح کے وقت، اور انکار کر دو دن کے آخر میں، لعلہم یرجعون، شاید اس طرح وہ لوگ جو اس کتاب پر جو ابھی نازل ہو رہی اس پر ایمان لانے، شاید وہ اس طرح پلٹ آئیں۔ یہ دونوں ہی گروہ میں، مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ تھے، ہو سکتے تھے جو جن کا ایمان اتنا پکا نہیں تھا، اور وہ لوگ بھی ہو سکتے تھے ان کے جماعت میں سے جو اسلام کی طرف راغب ہو رہے تھے، دونوں ہی کے لیے کہ شاید کہ وہ پلٹ جائیں۔ یہ در حقیقت یہ کام کیا تھا یہودیوں نے، اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ فرمانا کہ ایک اہل کتاب کی ایک جماعت نے یہ بات کہی۔ جس وقت 9 ہجری میں جب یہ عیسائیوں کا وفد آیا ہے تو مدینے سے یہودی جا چکے تھے۔ سن 5 ہجری میں ہی یہودیوں کا صفایا ہو گیا تھا مدینہ سے۔ تو یہ اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یہودی کے علماء یہ سکھایا کرتے اپنے آدمیوں کو، اپنے لوگوں کو، کہ جاؤ صبح کے وقت ایمان لے آؤ جو کہہ رہے ہیں اس پر، شام کو کہنا جی میں تو انکار کرتا ہوں، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ کوئی چیز، اتنے بڑے عالم گئے تھے اور اتنے بڑے علم والے گئے تھے، اور انہوں نے اگر کوئی چیز دیکھی ہوتی تو پھر تو بھی اسلام میں رہتے، انہوں نے کچھ دیکھا نہیں اسی لیے وہ اسلام سے ہٹ گئے۔ یہ تھا ایکچولی وہ
وہ سازش جو یہ کر رہے تھے. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور وہ یہ بھی یہ کہتے ہیں اپنے آدمیوں کو کہ مت مانو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کر رہا ہو، کسی اور کی مت مانو، مت تسلیم کرو. وَلَا تُؤْمِنُوا، مت ایمان لاؤ، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کر رہا ہے. قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، آپ کہہ دیں کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے. یہ بیچ میں ایک جملہ معترضہ آ گیا آگے، أَن يُؤْتَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، اور نہیں دیا گیا تمہارے جیسا کسی کو جیسا کہ تمہیں دیا گیا تھا. اور یحاجوکم عند ربکم، اور یہ بحث کریں، جھگڑا کریں تمہارے رب کے پاس. یہ وضاحت کرتا ہوں. قل ان الفضل بید اللہ، آپ فرما دیں کہ فضل تو اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں اپنا فضل جس کو چاہتے ہیں. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت رکھنے والے ہیں اور ہر چیز کے جاننے والے ہیں، مکمل علم رکھنے والے ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اللہ کے علم کی بنیاد پر ہوتا ہے. دیکھیں اللہ کا فضل جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے یہ سب اللہ کا فضل ہے. ہمارا کوئی حق نہیں تھا اللہ پر. اللہ تعالیٰ مجھے کھلا رہے ہیں، رزق دے رہے ہیں، ہماری تمام ضروریات پوری کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کا فضل ہے. لیکن یہ سب فضل اس دنیا تک ہی محدود ہے. وہ فضل جو اللہ کی اس دنیا سے لے جانے کے بعد اگلی دنیا میں کام آنے والا ہے، وہ فضل اللہ کی ہدایت ہے، وہ فضل اللہ کی وہ رحمت ہے جو آخرت میں ایمان والوں کو ڈھانپے گی. تو یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے کہ اللہ کی رحمت یا اللہ کی ہدایت وہ تو اسے ہی ملتی ہے جس سے اللہ چاہتے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت رکھنے والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں. اوپر جو بات کہی گئی وہ یہ کہ وہ اپنے آدمیوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بات ماننا ہے، دین کی بات اگر ماننی ہے کسی کی تو اسی کی مانو جو تمہارا دین پر ہے، اور کسی کی بات مت مانو. اور نہ یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے دین میں ہے جس طرح تمہیں دین کی ایک کتاب دی گئی ہے ایسا دوسرے کو بھی دی گئی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مت مانو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، کہنے کا مطلب یہی ہے. اور تیسری بات، اگر ایسا کرو گے تو وہ تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے حجت کھڑی کریں گے، تمہارے خلاف حجت کریں گے. وہ یہ ساری باتیں لوگوں کو بہکانے کی تھیں جو یہود کیا کرتے تھے اپنے لوگوں سے. اگلی آیت نمبر 74، یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ مختص کر لیتے ہیں، چن لیتے ہیں اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتے ہیں. یہاں رحمت سے مراد وہ نبوت ہے، وہ حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ رسولوں کو اور نبیوں کو دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں اپنے رحمت کے لیے جسے چاہتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو بڑے ہی زیادہ فضل والے، عظیم فضل والے ہیں، عظیم فضل والے ہیں اللہ کی ذات. اگلی آیت، یہ سب ان کی پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. یہ ان کے جو سارے حرکتیں تھیں اہل کتاب کی وہاں ان سے یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، نجران کا یہ وفد ایسا نہیں ہوا کہ صبح میں آیا شام میں چلا گیا جیسے آج کل ہوتا ہے. ہم صبح میں جاتے ہیں لندن، ایک میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں، شام میں واپس آ جاتے ہیں، ایسا نہیں تھا. اس زمانے میں ایسا ممکن نہیں تھا. یہ کئی ہفتے وہاں رہے ہیں یہ نجران کا وفد. اور یہ جو آیات ہیں یہ آیات الگ الگ موقعوں پر نازل ہوتی رہی ہیں. یہ آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے، آپ سے پوچھتے، مسائل پوچھتے، پھر جہاں اللہ تعالیٰ کی ضرورت سمجھی وہاں آیات نازل فرماتے. اور انہی میں وہ پچھلی یہودیوں کے واقعات وہ بھی شاید انہی حوالے سے نازل ہوتی رہی ہیں، واللہ عالم. اگلی آیت،
ومن اہل کتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک، اور اہل کتاب میں وہ ہیں جس کو ایک خزانہ دے دیں امانت کے طور پر، قنطار بہت زیادہ، پہلے یہ لفظ پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، بہت زیادہ دے دیں امانت کے طور پر، یؤدہ الیک، وہ تمہیں لوٹا دے گا۔ اہل کتاب میں ایسے لوگ ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور ان میں وہ بھی ہیں جس کو ایک دینار امانت کے طور پر دو، وہ اسے واپس نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ تم اس کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ، اس کے وہاں پر جا کے کھڑے ہو جاؤ، وہاں سے ہٹو نہیں، میں نے اس کے پیچھے جانی نہیں چھوڑو، تو پھر وہ شاید دے دیں، ورنہ تو اہل کتاب میں سے ایک طرف تو وہ لوگ بھی ہیں جو ڈھیروں امانت رکھی جائے وہ واپس کر دیں گے، اور دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو ایک دھیلا بھی واپس کرنے کو تیار نہیں ہے کہ امانت دی جائے، ایک دینار۔ ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الأمین سبیل، یہ بھی در حقیقت اشارہ ہے یہودیوں کی طرف۔ یہ انہوں نے کہا، وہ کیا کہتے کہ ہم پر امیوں کے معاملے میں، یعنی امی جن کے پاس کتاب نہیں ہے، ان کے معاملے میں ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ ان کے ساتھ میں نے کیا کیا، اس لیے کہ یہ تو کتاب والے ہیں ہی نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ بول رہے ہیں اللہ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جبکہ یہ جان رہے ہوتے ہیں، علم رکھنے کے باوجود یہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اگلی آیت میں اپنا طریقہ نازل فرما دیا، بلا من اوفا بعہدہ، کیوں نہیں جس جو پورا کرے اپنے عہد کو، واتقا، اور اللہ کی عہد کی توڑنے سے بچے، فإن اللہ یحب المتقین، تو اللہ تعالیٰ ایسے بچنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں عہد کو توڑنے سے بچنے سے مراد وہی لفظ تقا، متقی، اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو کہ ڈر سے عہد کو نہ توڑے، تو اللہ تعالیٰ تو محبت کرتے ہیں متقیوں سے، وہ ان لوگوں سے جو اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ اگلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، اللہ نے اصول نازل کر دیا، عہد کی خلاف ورزی نہ کرنے والا اس سے اللہ محبت کرتے ہیں، بتا دیا۔ جو عہد کی توڑتا ہے، عہد کی اپنے کیے وعدے کی کا پاسدار نہیں، تو پھر ایسے لوگوں سے ظاہر ہے اللہ تو محبت نہیں کرتے۔ ایمان والا ہمیشہ اپنے عہد کی پابندی کرتا ہے، یاد رکھیں، وہ ایمان والا جو اپنے آپ کو اللہ کے سزا سے بچانا چاہتا ہے، جہنم سے بچانا چاہتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو بیچتے ہیں اللہ کے عہد کو، وایمانہم، اور اپنی قسموں کو، ثمنا قلیلا، بہت ہی کم قیمت پر۔ کم قیمت جب قرآن کہتا ہے دنیا کی کوئی بھی قیمت وہ بہت کم ہے، دنیا کی کوئی بھی قیمت بے معنی ہے آخرت کے مقابلے میں، تو کم قیمت پر۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ایسے لوگوں کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کریں گے۔ ولا ینظر الیہم، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور ان کی برائیوں کو ان سے دور نہیں کریں گے، ان کا تزکیہ نہیں کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کتنی باتیں ہو چکی، کس بات پر؟ اپنے عہد کو توڑنا کسی دنیاوی غرض کے لیے، ہاں، یا اپنی قسموں کو توڑنا دنیاوی غرض کے لیے، وہ قسمیں جو
پورے اس کے ساتھ یقین دلانے کے غرض سے کھائی گئی ہیں۔ ایک تو واللہ واللہ انسان کرتا ہے، اللہ کی قسم، وہ بے معنی قسم اللہ کے ہاں پکڑ نہیں ہے اس کی۔ لیکن وہ قسم جو انسان پورے اس کے ساتھ دل کے ساتھ پورے اگلے کو مطمئن کرنے کے لیے کھاتا ہے، کہتا ہے اللہ کی قسم، اس قسم کی بات کی جا رہی ہے، اور اس کو وہ توڑتا ہے دنیا کے غرض کے لیے۔ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کے الفاظ، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، ایسے لوگوں سے اللہ بات نہیں کریں گے۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، نہ ان کی طرف دیکھیں گے قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور نہ ان کی برائیوں کو ان سے دور کریں گے۔ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بہت سخت وعید ہے، بہت ہی سخت وعید ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روایت میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے خطبے میں اس بات کا ذکر کرتے کہ وہ شخص ایمان نہیں رکھتا جس کے پاس، جو امانت کا پاسداری نہیں کرتا، اور وہ شخص دین اس کا کوئی نہیں جس کے بعد جو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یہ ایسے کئی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جن یہی بات کہ نہ اللہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ اللہ ان سے بات کریں گے، اور ان کے خطاؤں کو، ان کے گناہوں کو ان سے دور کریں گے۔ کئی لوگوں کے بارے میں بتایا، چند ایک کا نام لیتا ہوں، چند ایک کا ذکر۔ جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا بیچنے والا، جھوٹی قسم کھا کر کے سودا بیچ رہا ہے، سودا میں کوئی نقص ہے وہ چھپا رہا ہے قسم میں، یا قیمت خرید جھوٹا بتا رہا ہے، غلط بتا رہا ہے۔ احسان دے کر احسان جتانے والا، ہاں، تکبر کرنے والا فقیر، بہت قسمیں کھانے والا تاجر، ماں باپ سے بیزار اولاد، اور وہ ماں باپ جو اپنے اولاد سے بیزار ہیں۔ وجوہات کیا ہیں بہرحال۔ اور وہ شخص جو کسی قوم کا احسان اس پر ہو اور وہ اس کا انکار کر دے، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ سب وہ برائی ہے۔ پانی گھر میں موجود ہے، پانی پاس آپ کے ہے اور وافر ہے، اور کسی کے پاس پانی کی نہیں ہے اور آپ پانی وہ مانگتا ہے، پانی نہیں دیتے، یہ بھی ویسے ہی ہے۔ یہاں پر مسافر کے لیے کہا گیا حدیث میں، اس لیے کہ مسافرت میں ہی ایسا واقعات ہوتے ہیں۔ دوسرا وہ جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرتا ہے۔ تیسرا وہ جو حاکم سے بیعت کرتا ہے وفاداری کا، حاکم یا بادشاہ یا فرمان روا اسے بیعت کرتا ہے وفاداری کا، اور اگر وہ شخص، وہ حاکم اس کو کچھ دیتا ہے تو ٹھیک، اور نہیں دیتا ہے تو اسے وفاداری کا بیعت اس کی پرواہ نہیں کرتا، وفاداری کی جگہ وہ بے وفائی کرتا ہے۔ بہرحال جی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسے لوگوں سے، اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے والا ہمیں بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے والا یا رب ہمارے لیے اسے آسان کر دیں۔ اگلی آیت، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور ان میں ایک وہ بھی فریق ہیں، وہ بھی گروہ ہے اہل کتاب میں سے، انہی میں سے، جو بولتے ہوئے اپنی زبان کو ٹیڑھا کر لیتا ہے۔ فریقین یلوون السنتہم، موڑ دینا زبان کو موڑ دیتا ہے، بالکتاب، کب بولتے ہوئے؟ کتاب سے پڑھتے ہوئے وہ یہ کام کرتا ہے۔ لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تمہیں یہ گمان ہو کہ یہ کتاب میں سے پڑھ رہا ہے، وما ہوا من الکتاب، اور وہ کتاب میں نہیں ہے۔ وہ اس طرح الفاظ کو بدل دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، ایسا مروڑ کے اپنی زبان کو کہ سننے والا کچھ کا کچھ سمجھتا ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وما هو من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے نہیں۔ وہ یقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون، یہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اور جانتا ہوتا ہے۔ یہ حرکتیں بھی یہودیوں نے بہت کی ہیں،
کئی مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی تورات لائے اور پڑھو، پڑھ کے سناؤ. آپ تو پڑھنا نہیں جانتے تھے. وہ تورات پڑھنے میں وہ زبان ٹیڑھی کی، انہوں نے کچھ کا کچھ کہہ دیا. اللہ نے ایسے تمام مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے آگاہ کیا. بہرحال تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتاب، اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کتاب کھول کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، زبان اس طرح ٹیڑھی کر لیتے ہیں کہ بات کچھ، الفاظ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں یہ کتاب میں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کتاب میں نہیں ہے. اور یہ یقولون ہوا من عند اللہ، اور یہ کہتے ہیں اللہ کے پاس سے ہے، اس لیے کتاب میں ہے تو اللہ نے نازل کیا ہے. وما ہوا من عند اللہ، اور یہ نہیں ہے اللہ کے پاس سے. وہ یقولون علی اللہ الکذب، اور یہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. وہم یعلمون، اور وہ جان رہے ہوتے ہیں، جانتے بوجھتے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. یہ سب انہی کی باتیں ہیں اہل کتاب کے. اگلی بات، اگلی آیت، وما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے یہ نہیں ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کتاب دیں، حکمت و دانائی دیں اور نبوت دیں، اور اس کے بعد وہ لوگوں سے کہے کہ میری عبادت کرو، جو میں کہوں اس پر چلو. بحیثیت نبی تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، درست ہے، اطیعونا پہلے پڑھ چکے ہیں، درست ہے، لیکن وہ اپنی منمانی کروانا چاہے یہ ممکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ ہو جاؤ اپنے رب کے بوجہ اس کے کہ جو تم علم حاصل کرتے ہو اپنی کتاب سے. وَمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور جہاں جو تم ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے ہو کتاب سے، اس کی بنا پر وہ یہ کہے گا کہ اپنے رب کے عبادت گزار بن جاؤ، اپنے رب کے فرما بردار بن جاؤ. وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ وہ اس بات کا حکم دے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو. أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا وہ کفر کی اتنی بڑے کفر کی وہ کا حکم دے گا جب کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو چکے ہو. یہ پوری آیت یہودیوں سے، عیسائیوں سے کی طرف اشارہ کر رہی ہے. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی رسول کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ جس کو اللہ نے رسالت دی ہو، نبی ہو، اور اس کو اللہ نے حکمت دی ہو، وہ یہ بات کہے کہ میری اطاعت، میری فرما برداری کرو، میرے کہے پر چلو. ہے نا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام یقیناً خدا نہیں ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انجیل میں ایک بھی اس کا ورس ایسا نہیں جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے صاف لفظوں میں کہا ہو کہ میں خدا ہوں یا میں خدا کا بیٹا ہوں اور میری اطاعت کروں. کہیں نہیں ہے، ایک بھی ورس نہیں ہے. وہ معنی نکالتے ہیں اس طرح. تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کوئی رسول اس طرح کی بات کرے، انسانوں میں سے کوئی رسول اس طرح کی بات کرے کہ میرے بندے بن جاؤ. ہاں، اور کیا کہتے ہیں، جو فرشتوں کو اپنا رب بنا لو، نبیوں کو اپنا رب بنا لو. ایسا ممکن نہیں، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا اس کے بعد جب تم اللہ کے فرما بردار ہو چکے ہو. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. یہ آیت 81 ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ نبیوں سے ہم نے عہد لیا ہوا ہے نا. ان سے دنیا میں آنے سے پہلے ان سے ہم نے عہد لیا، پکا عہد لیا ہوا ہے نبیوں سے. وہ کیا عہد ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پکا عہد لیا.
یہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، جو بھی ہے پکا عہد لیا، یعنی نبی بننے کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب ہم تمہیں دیں کتاب میں سے یا حکمت میں سے، یعنی دانائی میں سے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آئے کوئی رسول جو تصدیق کر رہا ہو اس چیز کا جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم اس پر لازماً ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم اس کی لازماً مدد کرو گے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس کا بات کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم اس بات کو پکڑتے ہو، یہ بڑا بوجھ، بڑی ذمہ داری جو میں تمہیں دے رہا ہوں، اس کو تم پکڑتے ہو۔ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ فمن تولّیٰ، جو منہ موڑے، بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، جو اس کے بعد منہ موڑے وہی فاسق ہے، حد سے گزر جانے والا ہے۔ یہ بات کیا کہی گئی؟ نبیوں سے، تمام نبیوں سے یہ عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے کے نبی جتنے بھی تھے ان سب سے عہد لیا تھا اس بات کا کہ جب بھی کوئی رسول آئے، جب بھی تمہارے سامنے کوئی اور نبی آئے یا کوئی اور رسول آئے اور وہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس کی لازماً مدد کرو گے، اس کی باتوں پر تم ایمان تسلیم کرو گے تم بھی۔ سورہ یاسین میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کو بھیجا، پھر تیسرے کو بھیجا ایک تائید کرنے کے لیے، پڑھیں گے جب سورہ یاسین تو 3 نبیوں کو بھیجا ہے۔ تو بہرحال تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نبیوں سے یہ عہد لیا ہوا تھا، پکا عہد ہے نا، کہ جس کو جب ہم کتاب اور حکمت اور جب میں دوں، تو جب کوئی رسول آئے تصدیق کر رہا ہو، کوئی اور پیغام، رسول سے مراد پیغامبر آئے، پیغام لے کے آئے، اور وہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہو، تو لازماً تم اس کی بات کو مانو گے، تسلیم کرو گے اور اس کی مدد کرو گے۔ اور پھر تم سب نے اس کا اقرار کیا، تمام انبیاء رسولوں نے اس کا اقرار کیا، اور یہ بھاری بوجھ اٹھایا۔ یہ آسان بات نہیں ہے کہ وہ اس طرح دوسرے کی حمایت کرنا، یعنی اس چیز میں جو خود وہ کہہ رہا ہے، ذرا مشکل بات ہوتی ہے۔ میری بات کو غور کیجیے گا اسی وقت۔ اسی لیے تو ہمارے دین میں اتنے ٹکڑے ہوئے ہیں، یعنی علم والوں نے اپنی اپنی دکانیں کھولنی پسند کی ہیں، ہاں، ایک دکان میں رہنا پسند نہیں کیا ہے۔ یہ بڑا مشکل ہے کام، ہے نا، اور یہ بہت بڑا فتنہ اس طرح پھیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو یہی بات کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرو گے، اور جو اس سے منہ موڑے گا تو وہی فاسق ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، اللہ تعالیٰ اب سوال کر رہے ہیں، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہو؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اس کائنات کی، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو، اپنے اطاعت و فرما برداری کو تسلیم کیا ہے، چاہے خوشی سے یا ناخوشی سے۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا تم اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہو؟ لہو اسلم من فی السماوات والارض، اس کے لیے، اس کے آگے گردن جھکا دی ہے، اس کے آگے اپنے آپ کو، اس کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، طوعاً اور کرہن، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، سب کا لوٹایا جانا ہے۔
قل آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ لمبی آیت ہے، میں آیت نمبر 83 پر رکتا ہوں کہ کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہو؟ آگے بات اور مزید کھلے گی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پوری کائنات اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر رہی ہے۔ کتنے ہی اس میں آسمان و زمین میں بخوشی کر رہے ہیں اور کتنے ہی مجبوراً کر رہے ہیں۔ ہمارا اندر بخوشی کر رہا ہے، ہمارا باہر کئی بار مجبوراً کرتا ہے۔ بہرحال، اور کئی ایسے ہوتے ہیں ایمان والے کو اندر بھی اور باہر دونوں ہی طرف وہ بخوشی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اطاعت کرنے والوں میں بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔